السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تاریخ اسلام میں خواتین کا دعوت و تبلیغ دین میں نمایاں کردار۔ دعوت و تبلیغ ایک ایسا فریضہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے اول روز سے لے کر آخری سانس تک اس میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ اہم ذمہ داری امت مسلمہ کو منتقل کر دی گئی۔ یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس سے تا قیامت سبکدوش نہیں ہوا جا سکتا۔ یہ فریضہ مرد اور عورت کے درمیان کسی تفریق کا حامل نہیں۔ عورت کی ذمہ داری صرف امور خانہ داری، شوہر اور بچوں کی خدمت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں وہ مرد کے ساتھ یکساں شامل ہے۔ اس پر قرآن کریم شاہد ہے۔ ترجمہ ہے، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اس آیت مبارک کی روح سے مرد کے ساتھ دین کی ترویج و اقامت میں عورت کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ تبلیغ اسلام میں مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دین اسلام کو پھیلانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ فروغ دعوت و تبلیغ میں تاریخ کے اوراق نامور خواتین کے عظیم کارناموں سے بھرے پڑے ہیں۔ ان میں امہات المومنین اور صحابیات کرام جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کا شمار صف اول میں ہوتا ہے۔ یہ خواتین جذبہ دعوت و تبلیغ سے اس طرح سرشار تھیں کہ بہت سے جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی دعوت دین سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس فریضہ کی انجام دہی میں خواتین کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہونا پڑا، حتیٰ کہ انہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر گھر بار کو خیر باد کہنا پڑا، مگر انہوں نے راہ حق میں آنے والے ہر طرح کے مصائب و آلام کا صبر و استقامت سے مقابلہ کیا اور فروغ اسلام میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ بدھ کو پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔